الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ آج 18 ذی الحجہ شریف کا مبارک دن ہے، اور تمام اہل اسلام اہل سنت اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 35 ہجری میں ذی الحجہ شریف کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی۔ آپ بہت عظیم مقام اور مرتبے کے مالک تھے، لیکن آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف جو آپ کی سخاوت ہے، وہ آپ کو اوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ سخاوت کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سخی و حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو۔ یعنی اگر کسی کی طبیعت میں سخاوت ہو، سخاوت کا مطلب بانٹنا، دینا، تقسیم کرنا، خرچ کرنا، غریب ہے اس کو دینا، ضرورت مند ہے اس کو دینا، فقیر ہے اس کو دینا، اپنوں کو بیگانوں کو دیتے رہنا، یعنی اللہ کے لیے لٹاتے رہنا، اس کو کہتے ہیں سخی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ محبوب خدا نے جس کو محبوب قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ وہ گنہگار ہو، گنہگار ہے اور سخی ہے، بلکہ مومن اگر سخی ہو اور گنہگار ہو تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر کافر بھی سخی ہو، اگر کافر بھی سخی ہو تو بھی اس کو جلدی سے عذاب نہیں آتا۔ بات آئی تو عرض کروں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری بتایا گیا ہے۔ یہ سامری ایک سنار تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ہجرت کر رہے تھے، تو جب آپ دریا پر آ گئے تو آپ کی اور آپ کی قوم کے لیے رستے بن گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوج کو لے کر کے آیا۔ جب فرعون اپنی فوج کو لے کر کے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستے بنتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اندر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی لے کر کے آئے، اور گھوڑی کی بو پا کر تاکہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں پر تازہ گھاس اگاتی تھی۔ سامری بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے وہ گھاس جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پیر کے گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی تھی اس کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا،
کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے گئے کوہ طور پر، تو اس نے جو ہے وہ ایک بچڑا بنا لیا، پیتل کی کا بچڑا بنایا اس نے، اور جب پیتل کا بچڑا بنایا تو بچڑا بنانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی، تو وہ پیتل کا بچڑا جو وہ چلنے پھرنے، بھاگنے دوڑنے اور چیخنے چلانے لگا۔ اب پیتل کا بچڑا چلنے پھرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ تو لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے داڑھی پکڑ کے مارا بھی۔ یہ سب واقعات ہوئے، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن اصل جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی، اس لیے ان کے لیے یہ عذاب آیا۔ عذاب سب کو آیا، سامری کو نہیں۔ عذاب میں سب گرفتار ہوئے، سامری گرفتار نہیں ہوا۔ حالانکہ ماسٹر مائنڈ اگر کسی کو کہا جائے اس جرم کا، کون تھا؟ اسی نے بنایا تھا، جس نے بنایا وہ بڑا مجرم ہے، لیکن سب کو عذاب آیا، اس کو نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اصل مجرم تو یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ مجرم اصل میں وہ ہے، لیکن وہ سخی ہے، کافر ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، شرک کی بنیاد رکھی ہے اس نے، گویا کہ قوم کو شرک پہ ابھارا ہے، لیکن اس کے اندر سخاوت ہے، یہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا عذاب ٹال کر کے مؤخر کر دیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر کافر بھی سخاوت کرے تو اس کا عذاب بھی ٹلتا رہتا ہے، تو کافر سخاوت کرے تو عذاب ٹلتا رہتا ہے، اگر مومن سخی ہو جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ سخی جنت سے قریب، سخی اللہ کی رحمت سے قریب، سخی لوگوں سے قریب، سخی کی بڑی شان ہے۔ اب جب عام مومن سخی ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جماعت صحابہ میں جس کی شان سخاوت ہو، صحابہ کی جماعت میں جس کی شان سخاوت ہو، اس سیدنا عثمان غنی کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ عام مومن محبوب ہے، بلکہ کیا فرمایا، وَلَوْ كَانُوا فَاسِقُونَ، اگر وہ گنہگار ہے، سخی ہے مگر گنہگار ہے، پھر بھی محبوب ہے۔ تو وہ عثمان غنی جو گناہ ہی نہیں کرتے، محفوظ عن الخطا، گناہوں سے محفوظ ہے، اور پھر سخی، اور کیسے سخی کہ ہر جمعہ کو حضرت عثمان غنی غلام آزاد کرتے تھے۔ کیسے سخی، آپ کے دروازے پر جو آ جاتا آپ عطا فرماتے ہیں۔ سخاوت، اللہ دولت بھی اللہ نے بہت دی تھی، بہت دولت دی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب طلب فرمایا کہ اپنا مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش فرمائے تھے، اور 1000 سونے کے سکے بارگاہ رسالت میں دینار کی شکل میں پیش کیے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہیں بھی کرے گا تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بڑے سخی تھے۔ 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ دراصل ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، آج ہم ان کو بھلاتے جا رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسے سخی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال بھی بے پناہ مال عطا فرمایا تھا، بڑی دولت دی تھی، مکہ المکرمہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے۔ مولا کائنات کے نکاح کا واقعہ کہ جب مولا مشکل کشا کے ساتھ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات کی گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے والا ہوں، اس لیے جو ہے وہ تم مہر کا انتظام کرو۔ مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس مہر کا انتظام نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زرہ ہے اس کو بیچ دو اور اس کو بیچ کر کے مہر کا انتظام کرو. تو حضرت مولائے کائنات وہ زرہ لے کر، جو زرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہی ان کو عطا کی تھی کسی موقع پر، وہ حضور ہی کی زرہ تھی، حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اب اس کو مولائے کائنات خود پہنتے تھے. وہ زرہ لے کر کے مولا علی سیدنا عثمان غنی کے گھر پہ گئے اور گھر جانے کے بعد کہا کہ بھائی عثمان، حضور علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میرے مہر کے لیے حضور نے حکم فرمایا ہے، اس لیے میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کو بیچ دوں تاکہ میرے شادی کا، نکاح کا، مہر کا انتظام ہو جائے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی قیمت لگاؤ کتنے میں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی زرہ ہے، آپ پہنتے ہو، اس کی قیمت کیا لگائی جا سکتی ہے؟ البتہ اتنا ہے کہ میں اس کو 400 درہم کے اندر خریدتا ہوں، 400 درہم میں خریدتا ہوں. اور پھر کہا کہ علی تم نے میرا کتنا خیال کیا، یہ زرہ لے کر کے تم کہیں اور بھی جا سکتے تھے لیکن تم میرے پاس آئے، اس لیے مجھے خوشی ہوئی. 400 درہم میں میں زرہ خریدتا ہوں اور 400 درہم مزید چونکہ آپ نے مجھے اہمیت دی ہے تو وہ 400 درہم میں مزید تمہیں دیتا ہوں، یعنی 800 درہم ہو گئے. اور 800 درہم ہو گئے، وہ درہم دیا. پھر اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں جب کسی کا نکاح اور شادی ہوتی ہے اس کو تحفہ تو دیا جاتا ہے، اس لیے یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں عطا کرتا ہوں. مولائے کائنات کی غیرت کا بھی خیال کیا کہ وہ زرہ خریدی اور زرہ واپس کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ احسان نہیں جتایا، فرمایا کہ دولہا کو تو تحفہ دیا ہی جاتا ہے، یہ زرہ تحفے میں میری طرف سے قبول کر لو. یہ سخاوت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کے بعد اللہ اکبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. اپنے گھر پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدعو کیا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، اور خود مسجد نبوی شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے. جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں اور انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد ادب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بارگاہ عرش مقام کی حاضری نصیب فرمائے. اس وقت تک موت سے یہ آنکھیں بند نہ ہو جب تک کہ گنبد خضرا کا نظارہ نہ کر لے، بارگاہ رسالت میں حاضری نہ دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پاک دیار میں ہمیں موت نصیب فرمائے. تو جو لوگ گئے انہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جا کے دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی کا جو مکان تھا، جو گھر تھا، وہ مدینہ منورہ کے باہر تھا. یعنی جو مدینہ منورہ شہر ہے، آج کل جتنی باؤنڈری بتائی جاتی ہے مسجد نبوی شریف کی، اتنا ہی بڑا اس دور میں مدینہ شریف تھا. اور حضرت عثمان غنی کا مکان اس کے باہر تھا، دور تھا. یعنی یہ سمجھ لے کہ مسجد نبوی شریف سے سب سے زیادہ دور اگر کسی کا مکان ہے خلفائے راشدین میں تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ٹھیک. اور حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے، کہ حضور کی دعوت کی لینے کے لیے آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام چلے تو عثمان غنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان پیچھے چل کے کیا کرو؟ کہا حضور کے قدم گن رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے قدم گن رہا ہوں. کہا قدم گن کے کیا کرو گے؟ یہ کون سی دعوت ہے کہ مہمان کے قدم گنے جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرا محبوب میرے گھر چل کے جتنے قدم میں پہنچے گا میں ان قدم کی تعداد کے برابر اپنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس شان کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. یہ شان سخاوت ہے. اب ایک بات آپ سے عرض کروں، آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنی سخاوت کی آپ نے کہ 2 مرتبہ جنت خریدی. مسجد نبوی شریف کی سب سے پہلے توسیع جس نے کی، مسجد نبوی شریف کو سب سے بڑا جس نے کیا، پہلے مسجد نبوی شریف بظاہر چھوٹی تھی، اس کو بڑا جس نے کیا صحابہ کے مکان خرید کر، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے.
مسجدوں میں سجاوٹ سب سے پہلے جس نے کی، جس نے مسجدوں کو مزین کیا، خوبصورت کیا، کیونکہ دور رسالت میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں مسجد بہت سادہ سمپل ہوا کرتی تھی، اس میں سجاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں سجاوٹ کا سلسلہ جس نے شروع کیا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے سجاوٹ کا سلسلہ شروع کیا، مسجد شریف کی توسیع کی، مسجدوں کو سجانے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے، دولت اتنی تھی، مال اتنا تھا، سب کچھ اتنا تھا، پھر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دولت کم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ کسی نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ آخر میں اتنا خرچ کرتا ہوں، یہ دولت کم کیوں نہیں ہوتی؟ دولت کم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دولت کم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ عثمان ایک کام کرو، آپ جب اپنے گھر کا اناج لو اور اپنے گھر کا اناج لے کر کے اس کو مٹھی میں بند کرو اور مٹھی میں بند کر کے اس کو ایک گلی کا چکر لگاؤ۔ اب کوئی بھی اناج ہو، جب آپ مٹھی میں بند کریں گے تو وہ پھسل کر کے گرے گا۔ حضرت عثمان غنی باہر نکلے، نکلنے کے بعد ایک گلی کا چکر لگایا، واپس آئے تو دیر ہو چکی تھی۔ پوچھا گیا عثمان اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگے کہ یہ جو میں اناج اپنی مٹھی میں باندھ کر کے لا رہا تھا تو اس کا ایک دانہ گرتا تو میں اس کو اٹھا کے پھر رکھتا، پھر آگے بڑھا، پھر دانہ گرا، پھر اٹھا کر کے رکھا، پھر آگے بڑھا، پھر گرا، پھر اٹھا کے رکھا۔ تو پھر کہا گیا عثمان اگر تمہاری دولت کم نہیں ہوتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جو بندہ نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، نعمت کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نعمت میں کمی نہیں ہونے دیتا بلکہ اس میں برکت ہی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ہمارے لیے جو عبرت کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ آج کے دور میں کسی کو نواز دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کھانا بچا ہے تو گھر کے آنگن میں پھینکا جاتا ہے، روٹی بچی ہے ادھر پھینکی جاتی ہے، ادھر پھینکی جاتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، انسان اگر بادشاہ بھی بن جائے، دولت مند بھی بن جائے، کتنا بھی مالدار بن جائے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لے گا۔ آج مسلمانوں کے محلے میں دیکھو اناج کی کتنی ناقدری کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، کچرے کی کنڈی پر کبھی چاول پڑے ہوئے ہیں، کچرے کی کنڈی پر کبھی روٹی پڑی ہوئی ہے، کبھی کچرے کی کنڈی پر سالن پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ روٹی کا ٹکڑا اپنے گھر میں دیکھا۔ اب ذرا غور فرمائیں، روٹی کا ٹکڑا حضور کے گھر میں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں روٹی کے ٹکڑے کی سعادت تھی کہ وہ حضور کے گھر کی زمین پہ پڑا ہوا تھا، اس لیے کہ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جتنی دیر کسی چٹائی پہ بیٹھے ہوں، جس وقت اللہ کے رسول کسی چٹائی پہ بیٹھ جائے، جس دیر بیٹھ جائے اتنی دیر تک کہ وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام جتنی دیر تک کسی چادر پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ چادر عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ قبر انور کی مٹی جو حضور کے جسم سے مس ہے اس کو بھی عرش اعظم کعبۃ اللہ اور جنت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر کی شان کا عالم کیا ہو، جس میں حضور خود رہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول محو استراحت ہوتے ہیں، جس میں آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام ازواج پاک کو شرف عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس گھر میں جبریل امین جو ہے وہ اجازت لے کر کے داخل ہوتے ہیں، بلکہ جس کے در کی دربانی جبریل علیہ السلام کرتے ہیں، حضور کے حجرے وہ تھے جن کے دربان جبریل تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ جس کے لیے عرش بیتاب ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی گلی ہے۔ جب ان کی گلی کا یہ عالم ہے تو ان کے حجرے اور ان کے مکان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مکان کی شان کا۔ لیکن گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے،
تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ روٹی زمین پہ کیسے پڑی ہے؟ اور پھر فرمایا عائشہ سنو، روٹی کی عزت کرنا سیکھو، روٹی کی عزت کرو۔ جب روٹی کسی سے روٹ کر کے چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس قوم کی طرف واپس نہیں آتی، اور حضور علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا۔ شادیوں کے موقع پہ آج دیکھو کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، نہ شادی والے کو اس کی فکر ہے اور نہ شادی میں جانے والوں کو اس کی فکر ہے۔ اگر بوفے سسٹم ہو تو پھر اس کے بعد لوگ شادی میں آتے ہیں، اگر کھانا کھانے کا حالیہ کے 1 چمچہ کھائیں گے تو 4 چمچے لیں گے۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ چاہے جس نیت سے لیتے ہو، اگر آپ کو واقعی 4 چمچے کھانا ہے تو 1 چمچہ کر کے لیتے، 4 مرتبہ لیتے، کیا گیا تھا؟ لیکن جو کھانا ضائع ہو رہا ہے، آج مسلمان اگر تنگ دستی کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ہم نے روزی کی ناقدری کی، ہم نے رزق کی ناقدری کی۔ سیدنا عثمان غنی کی زندگی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی کا کبھی اسراف نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر کبھی فضول خرچی نہیں تھی، بلکہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آپ نے ہمیشہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا۔ بلکہ بیر روما، اس کا پانی میٹھا تھا، ایک کنواں ہے ابھی بھی ہے، وہ بیر روما ابھی بھی ہے، اس کا پانی میٹھا تھا، اور مسلمانوں کو اس کنویں کی ضرورت تھی۔ اس کے مالک سے گفتگو کی گئی کہ یہ کنواں بیچ دو، اس نے عذر کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کنواں، اس کے مالک سے کہا گیا کہ اگر یہ کنواں تم بیچ دو گے اس کے بدلے ہم تمہیں جنت دیں گے، اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ مالک نے عذر کیا، حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، اس کے مالک سے وہ کنواں خریدا، اور خریدنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کنویں کے بدلے جنت دی جا رہی تھی یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا کوئی بھی بندہ وہ کنواں بیچ دے اس کو جنت ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تو اس کنویں کی ضرورت ہے، جو بھی بندہ بیچے گا اس کو جنت دے دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کنواں میں نے خود خرید لیا ہے، میں مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، میں کہتا ہوں اگر عثمان غنی کی فکر کے ساتھ دولت ہو تو دولت کون سی بری چیز ہے؟ دولت سے تو جنت بھی خریدی گئی ہے، خریدنے والے نے دولت سے جنت بھی خریدی ہے، تو دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال اچھا یا برا ہے۔ اگر عثمان غنی کی طرح کوئی استعمال کرے تو پھر اس کی دولت اچھی ہے، اس کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی دولت کو شراب کے اڈے پہ خرچ کرے، کوئی شخص اپنی دولت کو جوئے کے اڈے پہ خرچ کرے، کوئی شخص اپنی دولت کو زنا کے اڈے پہ خرچ کرے، سچ سچ بتانا، یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو اللہ کی دی ہوئی دولت کو ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہم سب ڈوب جائیں اپنے آپ میں، ہم سب اپنے آپ میں ڈوب جائیں، بلکہ آج مسلمان جہنم خرید رہا ہے اپنی دولت سے۔ جنت تو سستے میں مل رہی ہے، مفت میں مل رہی ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے امام کہتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت مفت میں مل رہی ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں، جہنم خریدی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے جہنم کیسے خریدی جا رہی ہے اور جنت مفت میں کیسے مل رہی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں مسجد میں آؤ گے تو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو مسجد میں آنے کا کوئی ٹکٹ ہے؟ بتاؤ کہیں ہے؟ گلی کی جامع مسجد سے لے کے دلی کی جامع مسجد میں جانے تک کوئی پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک، بولو مسجد میں آؤ تو جنت ملنی ہے، عبادت کرو تو جنت ملنی ہے، صحیح ہے، یہاں آنے میں فری میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن یہاں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اور سنیما ہال میں جانے کے لیے پیسہ لگتا ہے، مہنگائی ہے، پیسہ لگتا ہے، اور وہاں جائیں گے تو کیا ملنا ہے؟ زنا کے مناظر دیکھو تو جہنم ملنی ہے، گانے سنو تو جہنم ملنی ہے،
اور وہ بھی کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے کانوں سے دنیا میں گانا سنے گا، میوزک سنے گا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. سیسا پگھلا کر اس کے، اگر تیل بھی گرم گرم ڈال دیا گیا تو اپنے کان وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی آگ پہ گرم کیا ہوا تیل اگر ہمارے کان میں پڑ جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا. کس بنیاد پہ؟ گانا سننے کی بنیاد پہ، میوزک سننے کی بنیاد پہ. لیکن جا رہے نا پیسہ دے کر کے جا رہے سنیما، جہنم خرید رہے. آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سچ سچ کہنا، تلاوت قرآن کا کون سا پیسہ لیا جاتا ہے؟ روزے رکھنے کے عوض میں کون سا پیسہ لیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کون سی عبادت کا پیسہ لیا جاتا ہے؟ لیکن لوگ پیسہ خرچ کر کے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں. مزارات اولیاء پہ کون سا ٹکٹ دینا پڑتا ہے؟ کون سے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ وہاں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ لیکن زنا کے اڈوں پر لوگ پیسہ دے کر کے جا رہے ہیں. تو جہنم خرید رہے پیسوں کے بدلے میں. آپ مجھے بتائیں تو دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال اچھا یا برا ہے؟ اگر کوئی بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح دولت کا استعمال کرتا ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا، بلکہ وہ دولت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کی پہچان، غلام خرید کر کے آزاد کرنا آپ کی پہچان، غریب صحابہ کرام کی مدد کرنا آپ کی پہچان. اللہ اکبر. غریب صحابہ کو اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلانا آپ کی پہچان، لوگوں میں کپڑے تقسیم کرنا آپ کی پہچان. اتنے سارے احسانات تھے. اللہ اکبر. بلکہ کئی کھجوروں کے باغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آمدنی کے لیے وقف کر رکھے تھے. بتایا یہ جاتا ہے کہ اب بھی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ان باغوں کی آمدنی اب بھی آتی ہے. یہ ان کے خلوص کی برکت ہے، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومنین کے فائدے کے لیے جو جائیدادیں وقف کی تھی وہ آج تک کے محفوظ ہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ اب بھی آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ بدل گئی. کل تک کے پیسہ آتا تھا تو دولت اور پیسے کے بل بوتے پر انسان جنت خریدنے کی کوشش کرتا تھا، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور اب دولت آتی ہے تو انسان آوارگی کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھو اللہ رب العزت کو اس کی راہ میں خرچ کرنا جتنا پسند ہے اتنی کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں. وجہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان. اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ منافق نماز بھی پڑھ سکتا ہے، منافق ایک حد تک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن منافق کبھی سخی نہیں ہوتا. منافق ہمیشہ بخیل ہوتا ہے. بلکہ منافقین کی صفت میں بخل ہے، اس کے اندر کبھی سخاوت نہیں ہوگی. سخاوت ہمیشہ مومن کے اندر ہوگی، ہمیشہ مومن ہی سخی ہوگا، منافق کبھی سخی نہیں ہوگا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اللہ مومنوں کو عطا کرتا ہے. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اللہ جن لوگوں کو چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، انہی کو اپنا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرماتا ہے. جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 دیتا ہے. کم سے کم ہے یہ 10، اس سے کم نہیں دیتا. کم سے کم 10 دیتا ہے. نیت میں اور خلوص ہو تو پھر 70 دیتا ہے، اور اخلاص ہو تو 700 دیتا ہے، اور اخلاص ہو تو بے حساب عطا کرتا ہے. کم سے کم 10، اس سے کم نہیں. اسی لیے مجھے اپنی بات سمجھتے ہوئے ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ دینے والے کو یقین چاہیے. دیکھیے جب ہمارے پاس مندی آنے لگتی نا، کاروبار میں کچھ قلت ہونے لگتی ہے تو ہم لوگ ہاتھ تھوڑا کھینچ کے چلتے ہیں کہ ابھی بچا کے رکھو یار، ابھی کسی کو دے دیں گے تو کیا ہوگا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم 1 دو گے تو میں دنیا ہی کے اندر کم سے کم کتنا دوں گا، تو دانش مندی کس چیز میں، عقل مندی کس چیز میں؟
جب کاروبار میں کمی ہونے لگے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو. کیوں؟ اس لیے کہ 1 کا 10 بنانا ہے تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں, لیکن اس کے لیے خلوص ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں. نیت یہ کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو, تو پھر 1 کا 10 کم سے کم 10 ہوگا, کم سے کم, اس سے کم نہیں. خلوص اگر ہے تو. میں اکثر جب لوگ مجھ سے کہتے روزی میں تنگی ہے تو میں کہتا ہوں صدقہ کرو, کیونکہ اس سے بہتر تجارت نہیں. کون ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے ویسے حسین طریقہ ہے. پریشانی آ رہی ہے, روزی میں تنگی ہے, صدقہ کرو. کیوں؟ وعدہ 1 کا 10 تو کم سے کم ملے گا, کم سے کم ملے گا 10, پھر 70 بھی ہو سکتا ہے, 700 بھی ہو سکتا ہے, پھر تو بے حساب بھی ہو سکتا ہے, اس کی شان ہے, لیکن 10 تو ملنا ہی ہے. اگر خلوص ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہے, حضرت رابعہ بصری. رابعہ کا روزہ تھا, حضرت رابعہ بصری کا روزہ تھا. ان کی کنیز تھی جو ان کے گھر میں خدمت کرتی تھی. افطار کا وقت قریب تھا. حضرت رابعہ نے کہا بیٹی 1 روٹی بنا لو, ہے تو گھر میں کچھ نہیں, 1 روٹی بنا لو. اس نے روٹی بنائی 1. ابھی افطار کو کچھ وقت باقی تھا, باہر سے آواز آئی مائی اللہ کے لیے کچھ دے دے. کنیز سے فرمایا بیٹی یہ روٹی اٹھا کر کے اس کو دے دو, سائل کو دے دو, اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پہ دے دو. اب کنیز تو رابعہ نہیں ہو سکتی, کنیز رابعہ تو نہیں ہو سکتی تھی, تو کنیز کا دل چھوٹا ہو گیا. یہ بڑھیا کو کیا ہو جاتا ہے کہ ابھی روزہ اس کا بھی ہے میرا بھی ہے, آدھی آدھی روٹی سے افطار کرنا تھا, اب کہتی یہ بھی اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے. لیکن تھی مسلمان, رابعہ تو نہیں تھی, رابعہ کی کنیز تھی, نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیا. اب سوچنے لگی اتنا کم وقت بچا ہے, اب روٹی آئی کہاں سے؟ 1 ہی روٹی تھی گھر میں, بھی چلی گئی, آئے گی کہاں سے؟ حضرت رابعہ مطمئن تھی. دیکھو ایمان نام ہے مطمئن ہونے کا, ایمان نام ہے یقین کا, یقین کامل کا. ہم بہت ایمان کی بات کرتے ہیں لیکن تھوڑے میں ہم ڈگمگانے لگتے ہیں, تھوڑے میں یقین ہمارے پاس کم ہے. اور یقین ہو تو کام بنتے ہیں, یقین ہو تو کام نہیں بنتے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یہ اگر مگر ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اسی لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہ آنے جانے والے سلسلے چلتے رہیں گے, یقین پیدا کرو. رابعہ مطمئن ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, کنیز بے چین ہے, کیا ہوگا ابھی؟ ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو کہا کیا بات ہے؟ اور کہا کہ میرے مالک نے آپ کو تحفے میں روٹیاں بھیجی ہے. کنیز خوش ہو گئی, کنیز خوش ہو گئی. رابعہ نے کہا بیٹی پہلے گن لینا پھر لینا. گنا تو 8 نکلی. کتنی نکلی؟ 8. رابعہ نے کہا بیٹا یہ کسی اور کے لیے, میرے لیے نہیں, لے جا. کنیز اور پریشان ہوئی, یہ لو, 1 گئی 8 آئی, ابھی یہ بھی واپس کرتی ہے. یہ اللہ والوں کے معاملات سب کے سمجھ میں تھوڑی آتے ہیں. اللہ والوں کے معاملات اللہ والوں ہی کے سمجھ میں آتے ہیں, سب کے سمجھ کی بات نہیں ہے. 8 روٹی تھی, واپس کر دیا. کنیز پھر پریشان ہوئی, اس بڑی بھی کو ہو کیا جاتا ہے, 1 گئی 8 آئی, پھر بھی لینے تیار نہیں, واپس کر دیا. میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے لے جا. وہ چلا گیا. جب وہ لے کر کے روٹی چلی گئی, وہ پھر دوبارہ کوئی آنے والا آیا, میرے مالک نے بھیجا ہے, بیٹا گننا ذرا کتنا, ابھی سورج غروب نہیں ہوا. دیکھا تو 10. ہاں یہ لا, یہ ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے لے لیا. افطار ہو گئی. کنیز نے پوچھا مائی 1 اٹھا کے دیا, 8 آئی تھی, کیوں نہیں لیا, 10 کیوں لیا؟ کہا بیٹی میرے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. جب اس نے کہہ دیا 1 دو گے میری راہ میں تمہیں کم سے کم 10
عطا کروں گا، کم سے کم 10 دوں گا۔ جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دوں گا تو 8 میں کیسے قبول کر لیتی؟ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں نے 1 دیا تھا، مجھے 8 کیسے مل سکتا تھا؟ اس لیے میں نے 8 کو واپس کر دیا، اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ 10 کا ہے تو مجھے 10 مل کر کے رہے گا۔ یہ تو کم سے کم ہے وہ بھی دنیا میں، اور جو آخرت میں ملے گا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ سخی بنو، سخاوت کرو، صدقے کو عام کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، مگر فضول خرچی مت کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، رشتہ داروں پر، احباب پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مجھے دینے کے لیے نہیں کہا جی، یہ آپ کی مسجد میں رکھ لیں جی۔ تو اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ مال میں بڑھوتری ہو تو، اور بالخصوص آخری بات کے طور پہ سمجھ لیں، سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، کائنات میں سب سے زیادہ کسی پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ جتنا ماں باپ پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اتنا کسی پہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ہر جگہ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے مگر اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، فیضان عثمان غنی سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔